بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت و انہم میتون. ذی وقار علماء کرام اور خاص کر صاحب صدر بقیت و سلف حضرت مولانا محمد طفیل صاحب، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دی سرپرستی، انہوں دا سایہ جماعت تا دیر قائم رکھے. یہ عظیم الشان کانفرنس دے اندر حاضری دا موقع نصیب ہو ہے. اگرچہ مغرب تو بعد میرا درس سی دھریمہ اندر، لیکن تکلیف دی وجہ تو میں درس نہیں دے سکیا اور اتھوں معذرت کر کے ضروری سمجھدا سا کہ اس مقام تے حاضری ہو جائے. صرف حاضری لئی آیا سا، زیارت لئی آیا سا. بہرحال حکم ہویا ہے چند گزارشات چند منٹس دے اندر جڑے اس تو بعد خطیب تشریف لے آ رہے ہیں انہاں دی تشریف آوری تک صرف چند منٹس توجہ فرمائی. ماہ ربیع الاول پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت دا مہینہ ہے، اور ماہ ربیع الاول ہی آپ دی وفات پاک دا مہینہ ہے. اس دے اندر آپ دی وفات ہوئی، اور اتفاق ہے اس بات تے مورخین دا کہ آپ دی وفات 12 ربیع الاول نو ہوئی، اور 12 ربیع الاول اسلام دی تاریخ سب تو زیادہ غم اور پریشانی اور دکھ دا دن ہے. جس دن سنن ابن ماجہ اور دلائل النبوہ امام بہقی رحمہ اللہ دی کتاب یہ بات موجود ہے کہ جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس دن باوجود اس دے کہ سورج چڑھے ہویا روشن سی، لیکن پورے مدینے اندھیرا چھا گیا سی. ایک دوجے دا کسے نو ہاتھ بھی نظر نہیں سی آندا. ایک کیفیت سی. صحابہ کرام دی اکھاں چوں آنسو جاری سن. جس شخص نے، ایک عام عالم و خطیب نے 20 25 30 سال دین دی خدمت کیتی ہوئے، اس دی موت تو بعد جماعت دی کی کیفیت ہوندی تے جس پیغمبر دا چہرہ ویکھیاں بھک اتر جائے، جس پیغمبر جیسا اللہ نے بنائے ہی کوئی نہیں مخلوق وچ، اور جس پیغمبر دے ہتھاں چوں پسینے چوں خوشبو آئے، جس پیغمبر جیسا حسین و جمیل ہوئی کوئی نہ. اندازہ کیجئے کہ اصحاب رسول دی حالت کیفیت کی ہوئے گی اس دن جدوں محبوب جدا ہوئے ہون گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ دی جدائی نو برداشت نہیں سی کر سکتے. ایک اہم ترین آپ کی سیرت دا موضوع عنوان ہے. جدوں نبی علیہ السلام نے ہجرت آ کے پیغام سنایا نا صدیق نو، صحیح البخاری ہے، تو سیدنا صدیق نے سنیا کہ مینوں اللہ محبوب نے فرمایا ہے ابو بکر اللہ نے مینوں مدینے جان دی اجازت دے چھوڑی، یہ ہجرت دا فیصلہ ہو گیا ہے. صدیق نے جڑا سب تو پہلا سوال کیتا ہے وہ قابل غور محبوب جی تسی مدینے چلے جاؤ گے تو میرا کی بنے گا، میں کس طرح زندہ رہاں گا تواڈے بغیر؟ فرما صدیق خوش ہو جا، اللہ نے ہجرت دا ساتھی میرا صدیق تینوں ہی بنا دیتا ہے. تو صحابہ کرام جدائی برداشت نہیں سی کر سکتے. جدوں اتنی کیفیت، اتنی محبت، اتنا پیار سی تو بتلائیے نبی علیہ السلام کے صحابہ دی اس دن کی کیفیت ہوئے گی جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو تشریف لے گئے. آج جشن دا سما ہے اور چائنا دیاں جناب آئیوں یہ بتیاں ہر جناب چھت دے ہوتے جگمگا رہی نے، خوشی دا اظہار ہو رہا ہے، اور سانوں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تسی انہاں دنوں اس طرح خوشی کیوں نہیں کر دے. اس سوال دا ایکو مختصر جواب ہے کہ 29 سفر ماہ ربیع الاول بالکل ایک دن باقی ہے. اس نو آننو نبی علیہ السلام جنازہ پڑھان تشریف لے گئے. سوال تو سن لیا، جواب نوٹ فرمائیے.
سوال ہے کہ ماہ ربیع الاول تسی جشن خوشی جھنڈیاں جناب جلسہ جلوس سارا جو کچھ گلیاں چوکاں چوراواں ہوندہ ہے تسی کیوں نہیں کر دے؟ سوال ہے نا اعتراض ہے، اس دا جواب بڑے پیار محبت عقیدت نہ سن لیجئے کہ 29 سفر ہے، نبی علیہ السلام جنازہ پڑھان نو گئے، جنازہ پڑھا کے واپس پلٹے، آپ دے ماتھے مبارک تے پٹی بنی ہوئی ہے۔ ام المومنین نے پوچھے یا رسول اللہ یہ کیوں ہے؟ فرمایا عائشہ میرے سر نو درد ہے، اس تکلیف دی وجہ تو میں پٹی بنی ہوئی ہے۔ رات نو چاند نظر آ گیا ربیع الاول دا، اگلے 12 دن جو محبوب دی کیفیت ہے صحیح البخاری دے صفحات کھولیے پڑھیے، وہ صفحات تے ذرا توجہ فرمائیے، اس دا ایک منظر میں توڑے سامنے چند منٹس دے اندر بیان کرنا کہ وہ 12 دن 11 دن نبی علیہ السلام دے کیسے گزرن کہ نبی علیہ السلام بخار دی شدت ہوئی اور نبوت دا بخار 2 مردان دے برابر ہوندہ سی۔ ایک عام آدمی بخار چڑھے نا 104-5 اس تو آگے انسان زندہ رہ سکتا نہیں، تے پیغمبر نو بخار کتنے بندیاں دے برابر؟ 2 بندیاں دے برابر 208۔ اس دنی شدت یہ بخار دی ہوئے محبوب علیہ السلام تے اور یکم ربیع الاول نو بیماری تکلیف دا آغاز ہویا جڑا 29 سفر تو شروع ہویا ہے۔ اے بخار بڑھدا نا ایویں آگے بیماری تکلیف بڑھ دی گئی ہے۔ آپ جاندے نے پٹی باندھی ہوئی ہے، نماز پڑھاندے نے واپس پلٹ آندے نے حجرہ پاک اندر۔ ایک دن کیفیت ایسی ہو گئی کہ آپ نے پوچھا سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کولوں عائشہ جماعت ہو گئی ہے یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نہیں ہوئی؟ صحابہ کرام المسجد نبوی بھری ہے، منتظر بیٹھن کہ تسی تشریف لے آؤ تے جماعت کرواؤ۔ فرمایا میرے ہوتے پانی سٹو، جب سوال سن لیا جواب سنو کہ ہم جھنڈیاں کیوں نہیں لگاتے، ہم یہ جشن کیوں نہیں مناتے، ہم یہ انداز کیوں نہیں اپناتے، اس مجبوری پہ غور کیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، اس حالت کیفیت جماعت ہو گئی ہے۔ فرمایا محبوب جی صحابہ منتظر ہیں، فرمایا میرے ہوتے پانی ذرا سٹو، پانی سٹیا گیا ہے۔ آپ اٹھنا چاہیا نہ اٹھ پائے، پھر لیٹ گئے، پھر کچھ دیر بعد افاقہ ہویا، جماعت ہو گئی ہے۔ فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ جے بھی جماعت نہیں ہوئی، صحابہ منتظر نے۔ فرمایا اٹھاؤ میرے ہوتے پانی سٹو، پانی پایا گیا ہے، پھر آپ اٹھنا چاہیا نہیں اٹھ پائے، تیسری مرتبہ پھر افاقہ ہوا۔ فرمایا عائشہ جماعت ہو گئی ہے، فرمایا محبوب جی نہیں ہوئی جماعت، صحابہ منتظر نے۔ فرمایا لگتا ہے میرے کلوں آج مسجد نبوی نماز پڑھان لی نہیں جایا جائے گا۔ یہ حالت ہے مدینہ کی، یہ حالت ہے مصطفیٰ کی، یہ کیفیت ہے ساری کائنات کے سردار کی۔ جس دن محبوب نماز پڑھانے کے لیے چلنے کی سقط نہ ہو اس دن میں جشن مناؤں، جھنڈیاں لگاؤں، یہ انداز کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے کو لگتا ہے نماز پڑھان لی نہیں جایا جا سکے گا، لہذا کی کرو؟ صحیح البخاری فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اپنے باپ نو کہو لوگن جماعت کروا دین۔ فرمایا محبوب جی میرے باپ رفیق القلب نے دل دے نرم نے توڑے مسلح پاک تے کھڑے نہیں ہو سکنگے، کسے اور نو کہو جماعت کروا دے وے۔ بڑے بڑے دل والی شخصیات مضبوط دل والی شخصیات موجود نے، کسے اور نو کہو جماعت کروا دے وے۔ لیکن سن لو امی عائشہ دے اصرار دے باوجود، تقرار دے باوجود کہ محبوب جی کسے اور نو کہہ دو کوئی جماعت کروا دے وے، نماز دا صرف مسئلہ ہوندہ سیدنا عمر نو حکم آ جاندہ، شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی نو حکم آ جاندہ، لیکن اے دے اندر قرآنی آیاتی تعبیر ایک اللہ دا فیصلے کہ پیغمبر تو بعد مسلح تے کون آوے، پیغمبر تو بعد درجہ شان کنو نصیب ہوئے۔ قرآن تے غور فرمائیے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔
نبوت تو بعد مقام صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس صدیق نو کہو جماعت کرواوے یہ حالت کیفیت مدینہ طیبہ دی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ازواج مطہرات نو بلایا فرمایا اور رل کی عرض کریے محبوب جی سیدنا صدیق نو نہ کہو کسے اور نو کہہ چھوڑو ساری ازواج مطہرات اکٹھیوں کے آئیاں روایت صحیح البخاری اندر محبوب جی صدیق تو علاوہ کسے اور نو کہو فرمایا میری بیویوں نہ تقرار کرو میرا یہ معاملہ نہیں میرا رب نہیں مندہ رب فرماندہ ہے رب انکار کردہ ہے کہ میرے بعد میرے مسلح تے کون آوے صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ انکار کردہ ہے رب انکار کردہ ہے اور کوئی نہ آوے تو اڈے مسلح تے سوائے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے یہ میرا اپنی مرضی نال فیصلہ نہیں کی دی مرضی نال قرآن فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا سبحان اللہ ٹھیک ہے چلو پھر وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ پیغمبر اپنی مرضی نال کوئی بات نہیں فرمان دے فرمایا کہ صدیق نو کہو جماعت کروان سیدنا صدیق نو پیغام آئے مصلی رسول تے صدیق آ گئے اور مسجد نبی اندر صحابہ کرام نے صفحہ بن لیا نے لوگوں 17 نمازہ محبوب اپنی زندگی دے آخری ایام اندر 17 نمازہ محبوب اپنے مصلی تے نہیں پڑھا سکے بیماری دی وجہ تو کیویں لاواں جھنڈیاں کیویں لاواں اے جشن دے انداز کیویں بناویں سارے انداز محبوب علیہ السلام دیئے کیفیت ایک غم آل الحدیث آج بھی بیان کردہ ہے صدیق دا غم عمر دا غم عثمان و علی دا غم صحابہ کرام دے غم انج سمجھو کہ میں توڑے سامنے رکھنا چاہنا ماہ ربیع الاول اور صحابہ کرام کے آنسو ماہ ربیع الاول صحابہ کرام کے آنکھوں کے آنسو ماہ ربیع الاول اور صحابہ کرام کے غم 12 ربیع الاول اور صحابہ کرام کے غم 12 ربیع الاول صدیقہ کائنات کی کیفیت 12 ربیع الاول سیدہ فاطمہ الزہرا کی کیفیت 12 ربیع الاول صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی کیفیت عمر عثمان علی دی کیفیت کی ہے نبی علیہ السلام دے مصلی پاک دے صدیق نماز پڑھانوں کھڑے ہو گئے جو ہی نماز شروع ہو گئی ہے محبوب نے اللہ نے کچھ آرام دے چھوڑے ہے آپ نے آنکھ مبارک کھولی فرما جماعت ہو گئی ہے محبوب جی صدیق نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کرام نو فرمایا عباس و علی تسی میرے کول موجود ہو من آسرہ دور آؤ چلیے مسجد نبی اندر نبی علیہ السلام دے ایک ہاتھ سیدنا علی دے کندھے تے رکھے دو جا ہاتھ اپنے چچا عباس دے کندھیاں تے رکھے اینج مسجد نبی ول چل دے جا رہے اماں جی نقشہ بیان کر دیان پیرانا لکیر بن دی جا رہی ہے پیر زمین تے نہیں لگ رہے بیماری دی وجہ تو من دسو کہ میں جشن منائی پیر نہیں لگ رہے نبی علیہ السلام دے زمین ہوتے لکیر بندی جا رہی ہے نقشہ صحیح البخاری اندر موجود ہے جو ہی مسجد نبی چ نبی علیہ السلام داخل ہوئے نے صحابہ کرام نے خوشبو محسوس ہوئی ہے محبوب تشریف لے آئے خوشی دے اندر نمازی حالت کیفیت اندر کھنگورے مارے صدیق نو پتہ چل جائے کہ امام کائنات تشریف لے آئے جتے مصطفیٰ موجود ان پھر اور کوئی مصلی تے کھڑا نہ ہو سکتا جو ہی صحابہ کرام نے کنگورے مارے صدیق اپنے مصلی تو پچھا ہٹنا چاہے ہے محبوب نے آواز دیتی ہے ابو بکر اے مکانک اپنی جگہ تے کھڑیاں رہے اپنے مصلی تے کھڑیاں رہے پچھا نہ ہو صدیق اپنے مصلی تے کھڑیاں رہے اپنی جگہ تے کھڑیاں رہے انج نہیں فرمایا میرے مصلی تے کھڑیاں رہے فرمایا اپنی جگہ تے کھڑیاں رہے کی محبوب اشارہ کرنا چاہتے اے ابو بکر پچھا ہٹنا
ہاں یہ مسلح ہن میرا نہیں ہے، ہن تیرے ہی ہو گیا ہے، یہ ہن جگہ میری نہیں تیری ہی ہو گئی، اپنی جگہ تے کھڑے آ رہے۔ صدیق رک گئے مسلح پاک تے محبوب نال آ کے بیٹھ کے بیماری دی حالت کیفیت اندر ماں صدیق نو نماز مصطفیٰ پڑھا رہے نے۔ صدیق صحابہ کرام واسطے مقبر بن گئے نے، انج دو امام مسجد نبی دے مسلح اوپر کھڑے نے، محبوب بیٹھے نے۔ سنو 90 چکر ارتاگرت تو آن والے دوستو، سرگودا دے دوستو توجہ فرمائیے، دو امام مسلح پر، ایک کھڑا ہے ایک تبر تشریف فرمائے بیٹھے ہیں۔ جن دنوں میں پیغمبر بیٹھ کے نماز پڑھا رہے ہوں، دسو نہ دن جھنڈیاں لانیاں چاہی دیا نے یا خوشی دا اظہار کرنا چاہیے، ایویں نماز آپ نے پڑھائی۔ نماز پڑھا کے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اپنے اپنی جگہ تے بیٹھے رہے آجے، ایویں سر پاک تے پٹی بنی ہوئی ہے، محبوب اپنے ممبر تے جا کے اٹھ بیٹھے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، میں سارے مسجد نبی وال جنہیں دروازے کھل دے سن سارے دروازے بند کر دو سوائے صدیق دے، میں سارے دے احسانات دا بدلے دے چکا سوائے صدیق دے۔ فرمایا میرے صحابہ اکرام سن لو، جے کسی نے میرے کولو کوئی بدلہ لینا ہوئے، کسی نال میرے کولو سیاتی بشری تقاضے دے مطابق ہو گئی ہوئے، حالانکہ آپ معصوم نے، گناہ تو پاک نے، پھر بھی آپ دی عائزین کے ساری ہے، حالانکہ محبوب کولو غلطی ہو نہیں سکتی، گناہ ہو نہیں سکتا، یہ دے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میرے کولو اگر کئی غلطی تسی سمجھدے ہو وہ کسے نال زیادتی ہو گئی ہوئے، او میرے کولو آکے اے بدلہ لے لوے، اتنا اظہار فرما گے۔ پھر اکا چویں آنسو گر رہے نے، فرمایا میرے صحابہ سن لو، متیتا تے ظلم نہ کرنا تے نمازوں نو ضائع نہ کرنا، میرے صحابہ سن لو تے میری قبر تے ہوتے میلہ نہ لگانا، ایویں فرماندے میری قبر نو عید نہ بنانا، لا تجعلو قبری عیدہ، میری قبر نو عید نہ بنانا۔ محبوبہ تن کون دسے کہ تواڈی قبر ہر چوک اندر عید بن چکی ہے، لا تجعلو قبری عیدہ، میری قبر نو عید گاہ نہ بنانا، میلہ گاہ نہ بنانا، میری قبر نو عید دزریہ نہ بنانا، میری قبر نو عید دزریہ نہ بنانا، میری قبر نو میلہ گاہ نہ بنانا۔ اے فرما کے گھر تشریف لے آئے، آخری دن نبی علیہ السلام دی زندگی، دنیا دی زندگی مبارک دا آخری رات گزری ہے، سویر دا وقت ہویا ہے، فرمائشہ جماعت ہو گئی ہے۔ فرمایا محبوب جی صدیق جماعت کروا رہے نے، فرمایا ذرا کھڑکی کھولو، میں صحابہ اکرام نو اپنی اکھاں نال ویکھنا چاہنا، ایویں کھڑکی کھولیے تے محبوب علیہ السلام مسکرا پہنے، ایک صحابی مگروں مسبوق کے جماعتوں رہے ہوئے آ رہے ہیں، ویکھ کے کہنے لگا من انج لگدا سی جویں رال تے اللہ دے قرآن دا ورق سجیا ہوندا ہے، انج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ چمک رہا سی۔ فرمایا اس حالت قریب سی کہ نماز توڑ کے صحابہ کرام محبوب دا چہرہ ویکھ لیندے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ نماز جاری رکھو، نماز جاری رکھو، کھڑکی بند کروائیے تے آپ نے گھر نماز فجر پڑھی ہے، سورج طلوع ہونے لگا ہے۔ فرمایا جی یا رسول اللہ میری بیٹی فاطمہ نو پیغام بھیجو جلدی آوے، حسن و حسین نو بھی نال لے آوے۔ حسنین کریمین آ گئے نے تے آگے محبوب دی پائے چرپائی دے پایاں نہ لا کے کھڑے ہو گئے نے۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا اوپر کھڑی آنے آپ نے اشارہ کیتا ہے، سیدہ فاطمہ تو ذرا دن ربیع الاول نے، یہ 12 ربیع الاول دا دن نے جشن منانا ہے تے تو ہڈا انداز ہے، سن لیجئے 12 ربیع الاول دا دن بخاری دی روشنی اندر، آپ دی وفات دا دن بخاری دی روشنی اندر، آخری دن دے چند لمحات تے توجہ فرمائیے۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا قریب ہوئیاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا فاطمہ لگتا ہے جدائی دا وقت آ گیا ہے۔ ہم سیدہ دے آنکھاں چوں آنسو گر پے، پھر آپ نے اشارہ کیتا، فرمایا بیٹا غم دے اندر نہ چلی جا، نہ رو سا میرے اہل بیت چوں سب تو پہلے تیری میری ملاقات ہوئے گی اور جنت دے اندر میں انتظار کرانگا۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا اس بات تے مسکرا پئیاں نے، بس اتنی بات کہی ہے تے صدیق نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اندر تشریف لے آئے، اماں
جی عائشہ فرماندیاں نے ابا جی آئے محبوب دے قریب ہوئے فرمایا یا رسول اللہ کئی دن ہو گئے میں اپنے گھر نہیں گیا جڑا باہر مدینے تو بستی اندر میرا گھر اجازت دے ہوتے میں گھروں ہو آواں فرما صدیق جانا تے جلدی واپس آ جانا میری طبیعت پہلے نالوں کچھ بہتر نظر آ رہی ہے بس اماں جی فرماندیاں نے میرے ابے جی دے نکلن دی دیر ہے محبوب دی عجیب جہی کیفیت ہو گئی میں اٹھ کے آپ دے پیچھے بیٹھ گئی آپ دے سر پانو اپنے سینے نال لا لیا ہے تے میں آپ دے ہونٹاں نو ہلدیاں ویکھیا ہے میں قریب ہو کے سننا چاہیا کی فرما رہے نے بیماری فرما رہے نا صلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم عائشہ میری امت نو کہہ دینا غلامت زیادتی نہ کرے متعتا تے زیادتی نہ کرے نماز نو برباد ضائع نہ کرے اتنے الفاظ فرما کے پھر لا الہ الا اللہ پڑھے ہے اس طرح اپنے ہاتھ نو اتن بلند کیتے اماں جی فرما دیا نے اللہم الرفیق العالی دے الفاظ پڑھے نے تے انج ہاتھ اچانک نیچے نو گرے ران پاک تے میں سمجھ گئی کہ روح پاک پرواز کر گئی ہے حجرہ پاک جو انج دی خوشبو آئی ہے جو میں زندگی اندر میں کدے خوشبو نہیں سونگی کیونکہ محبوب دے جسد اتر جدو روح پاک نکلی ہے جنہیں ایک لمحہ بھی اللہ دے ذکر تو بغیر نہیں گزاریا وہ کتنی مقدس روح ہوئے گی وہ دی خوشبو محسوس کیتی ہے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں آپ دے جسد اتر نو اس طرح چرپائی ہوتے رکھ دیتا ہے یمنی سفید چادر میں دھو دھا کے رکھی ہوئی سی انہوں میں اٹھایا محبوب دے جسد اتر تے پا دیتا ہے میں تیزی نال دوڑ کے دروازے وال گئیاں دروازہ کھٹکھٹایا صحابہ کرام دوڑے آئے اماں جی کی ہویا ہے فرمایا تواڈے پیرو مرشد وفات پا گئے یہ ہے وہ وقت سورج چڑھیا ہویا ہے تے اندھیرا چھا رہا ہے مدینہ طیبہ اندر جس ویلے پاکستان جلوس شروع ہوندا ہے جشن شروع ہوندا ہے وہی ویلا ہے جویں چاش دا ویلا ہوندا ہے 8-9 بجے دا وقت ہوندا ہے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ اے تواڈے پیرو مرشد تے وفات پا گئے صحابہ کرام غم وچ ڈوب گئے کوئی کسے دے وار نہ لگے ہے کوئی کسے دے وار نہ لگے ہے یہ ہے ربیع الاول مدینہ طیبہ دی کوئی کسے دے وار نال کوئی کسے دیوار نال صحابہ کرام روئی جا رہے نے مدینے پورے اندھیرا چھا گیا ہے سیدنا صدیق گھروں ہو کے واپس پلٹے رات کسی نے دسیا صدیق کدھر پھردے ہو تواڈے پیرو مرشد سنے وفات پا گئے صدیق نے گھوڑے نو ایڑی ماری ایک جلدی نال گھوڑے نو دوڑائے آ کے اترے سیدھا اندر داخل ہوئے حجرہ مصطفی اندر جو ہی اندر داخل ہوئے محبوب دے چہرے پاک تو چادر ہٹائی یہ ہے پر ربیع الاول مدینے کا یہ ہے پر ربیع الاول الحدیث کا یہ ہے بار ربیع الاول اہل سنہ کا یہ ہے بار ربیع الاول اہل حق کا یہ ہے بار ربیع الاول والد منہج و فکر اہل الحدیث دا توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام دے چہرے پا تو چادر ہٹائی صدیق نے تیرو پہ صدیق یہ بار ربیع الاول صدیق کی زب آنکھوں سے آنسو موجود بخاری میں نہ ہوں تو ہم مجرم اور اگر ہوں تو پھر ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں تمہیں کس نے بدعت و خرافات پہ لگا دیا کیوں تم اللہ علمی اور جہالت میں شرک پر بدعات پر خرافات پر لگ گئے کیوں نہیں سنت اور حدیث کی طرف توجہ دیتے یہ ہے صدیق کے آنسو صدیق رو کے آپ کے ماتھے کا بوسہ لے کے فرمایا محبوب جی تواڈی زندگی بھی پاکیزہ سی ہے اللہ نے موت بھی پاکیزہ بنائی ہے تواڈے تے دو موتاں اکٹھیاں نہیں ہون گیاں جڑی موت آنی سی آ چکی ہے میں باہر نکلے ویکھیا مسجد نبوی وچ قرآن مچے ہوئے ہے سیدنا صدیق کھڑے ہوئے واللہ ما مات رسول اللہ اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے جڑا کہے گا میں دی گردن اڑا دیاں گا ہجے دین پوری دنیا وچ غالب نہیں آیا مصطفیٰ کے میں دنیا تو جا سکدے نے موسیٰ کلیم اللہ دی طرح کوئی طور تے گئے جس طرح اس طرح اللہ دے ہاں گئے ہون گے پھر واپس تشریف لے آن گے کوئی انج نہ کہے کہ مصطفیٰ فوت ہو گئے صدیق آج کون سنبھالے پھسل دی پوری امت کو سنبھالا دیا تو صدیق نے اسی لیے میں کہا کرتا ہوں صدیق ایک فکر کا نام ہے صدیق ایک کتاب کا نام ہے صدیق ایک منہج کا نام ہے صدیق ایک حوصلے کا نام ہے صدیق ایک جرأت کا نام ہے صدیق امامت کا نام ہے صدیق خلافت کا نام ہے صدیق امت کو سنبھالا دے رہا ہے صدیق نہ ہوتے یہ لوگ پھسلے جا رہے تھے صدیق نے باپ ہونے کا صدیق نے بڑا ہونے کا صدیق نے خلیفہ ہونے کا صدیق نے حاکم ہونے
ہونے کا. حد صدیق نے اس امت کے اندر عقیدے ایمان میں انتہائی مضبوط ہونے کا جو ثبوت آج دیا ہے، قیامت تک پوری امت اس کی تعریف کرتی رہے ان کی، تو ان کی خدمت کا احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا. صدیق نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو، واللہ ما مات رسول اللہ، رک جاؤ. صدیق سیدھا ممبر مصطفیٰ پہ چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. فرمایا اے عمر تلوار نیام میں ڈال لو. صدیق نے حمد و ثنا کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا جو صحیح البخاری میں ہے، یہ ہے 12 ربیع الاول مدینے کا، یہ ہے 12 ربیع الاول عرب کا، مدینے کا، صحابہ کا. صدیق کا خطبہ سنیے، یہ 12 ربیع الاول کو خطبہ دیا جا رہا ہے. سنیے کیا فرمایا. فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فإن ماتوا قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. مصطفیٰ وفات پا گئے، میں بوسہ دے کے آیا، میں ماتھے پاک چوم کے آیا، میں چہرہ پاک ویکھ کے آیا. تسی اندر نہیں گئے ہو میرے صحابہ. قرآن سنو، قرآن تے غور کرو. محبوب تے موت پاک آ گئی ہے، جڑی خبر قرآن اسی وجہ پوری ہو گئی ہے. صحابہ کرام تسلیم کر گئے. ہر صحابی باہر نکلدا ہے آندا ہے انک میت و انہم میتون. جاؤ غسل کفن دا انتظام کرو. کون غسل دے وے؟ فرما سیدنا عباس و سیدنا علی، سیدنا عبداللہ ابن عباس اور سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا شکران. یہ 4 صحابہ کرام ہے، غلام ہیں تے باقی تین اہل بیت جو غسل دین. محبوب نو غسل دیتا جا رہا ہے. توجہ فرمائیے، بات 1-2 منٹ دے اندر ختم کرنا چاہنا. غسل دیتا جا رہے ہیں. جدوں غسل دیون دی واری آئی ہے، کپڑے اتارنا چاہے، سیدنا علی فرمان لگے کپڑے اتارے جان یا نہیں. عام میت دے کپڑے اتارے جاندے نے. محبوب کو مسئلہ نہیں پوچھیا. کون کس کو مسئلہ پوچھئے؟ اے ابا تسی دسو. فرمایا اس بارے میں اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتا. جاؤ بارو صدیق کو پوچھو، صدیق تیرا کیڑا کیڑا احسان اس امت. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دروازہ رسول تے آیا، آواز دیتی ابو بکر صدیق موجودین. جی. فرمایا نبی علیہ السلام نو غسل کے میں دیونا ہے جو عام میت دے کپڑے اتار دیتے جاندے ان غسل دیونا ہے یا کپڑے سمیت دیونا ہے؟ ذرا دسو، وضاحت کرو. صدیق فرمان لگے اسا زندگی اندر کوئی کسے نبی نہ اجتا غسل دیتا نہیں، تے پھر مصطفیٰ تو بعد قیامت تک کوئی نبی آنا نہیں، تے اسا پوچھے ہی نہیں. محبوب کو یہ مسئلہ پتہ نہیں اس مسئلے کی کرنا ہے. سارے صحابہ خاموش نے. اللہ دی رحمت ویکھو سارے تے نیند تاری ہو گئی. آئی سر مبارک چکے ایویں آسمان والوں ایویں آواز آئی ہے اے نبی دے صحابہ میرے کم محبوب دے کپڑے نہ اتاریا جے، اس پیغمبر دا لباس نہ اتاریا جے، کپڑے سمیت غسل دے دو. تے پکیزہ شخصیت ہے، معصوم شخصیت، رب کی غیرت گوارا نہیں کر دیا. میں کپڑے سمیت غسل دے دیتا گیا ہے. غسل دیون تو بعد آپ نو کفن پاک پہنا دیتا گیا ہے. کفن پاک پہنان تو بعد کون قبر جناب صحابہ کرام جنازہ پڑھن لئی فردن فردن کلے کلے اندر آندے رہے. 10 صحابہ داخل ہوندے نے، کلے کلے جنازہ پڑھ رہے ہیں. ایک دروازے جو گزرن دوجے دروازے جو باہر نکل جاندے نے. ایویں دروازہ 3 دن کھلا رہا ہے. صحابہ کرام کلے کلے جنازہ پڑھتے رہے. 3 دن میت پاک جسد عطر جناب حجرہ پاک ہی رہا ہے. کیوں؟ یہ میت نبوت دیئے باویں 1000 سال بھی پئی رہے موجود رہے. اے دے اندر تغیر تبدل تے نہیں ہو سکتا. یہ سمجھ نہ آئے تے عزیر علیہ السلام دے بارے قرآن دا واقعہ توڑے علم چ ہوئے گا. سلیمان علیہ السلام دا واقعہ ذرا تصور چ لے آؤ. جسد عطر موجود رہنے. زمین اتے تے کمرے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں ہویا. 100 سال عزیر علیہ السلام، کئی سال سلیمان علیہ السلام. لہذا اشارہ کرنا چاہنا صحابہ کرام اندر آندے گئے، جنازہ کلے کلے پڑھتے گئے. کون آج دفن کرے؟ شمار نو وفات پاک ہوئی ہے. منگل گزر گیا ہے، بدھ دی رات جمعرات دی رات آ گئی ہے. آج مصطفیٰ نو دفن کیتا جا رہا ہے. قبر اندر کون اترے؟ سیدنا عباس سر
دی طرف درمیان سیدنا فضل آخر تے پیران دی طرف سیدنا علی اترے صحابہ کرام نے آپ دے جسد اٹھایا اٹھا کے آپ نے صحابہ کرام نے تنہ نے سیدنا عباس تے سیدنا فضل بن عباس سیدنا علی نے ہتھاں تے آپ دے جسد اٹھا لیا قبر دے اندر لے گئے نے رکھے ہے قبر دے اندر سیدنا عباس رضی اللہ تعالی قبلہ رخ آپ دا میت جسد اطہر نو رکھے ہے رکھن تو بعد آپ دے ہوتے پتھر رکھیا گیا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا آخری پتھر سیدنا علی دے ہاتھ دے اندر ہے سیدنا علی جو آخری پتھر رکھن لگے ادھروں حضرت مغیرہ بن شعبہ پیران دی طرف کھڑن قبر پاک دی طرف پیران دی طرف فرمان لگے اے علی تساں پیغمبر دے پیران دا بند نہیں کھولیا فرمایا اتنا تے یہ توجہ نہیں رہی کتے ہوش رہنے کفیت ہے غم دی کفیت ہے سیدنا علی فرما دے محبوب جی جی تو سا روکیا نہ ہوندا اتنا روندا تواڈی موت تے کہ دنیا یاد رکھ دی کہ علی کیویں روئے اپنے محبوب نو لیکن اس واسطے کہ تو سا رون تو منع فرمایا جزا فضا تو منع فرمایا لہذا دل دی کیفیت اللہ جان دے اکاں دے آنسو ویسے اللہ دی رحمت ہوندے نے سیدنا مغیرہ فرمان لگے بند پیر مبارک دا نہیں کھولیا فرمایا میرے ہاتھ اندر پتھر ہے ان تسی اتر آؤ حضرت مغیرہ بن شعبہ نیچے اتر گئے بند کھولیا محبوب دے پیر مبارک دا بند کھول کے آپ دی تلی مبارک تے انج کر کے ہاتھ لایا تے اتاں اٹھ کے کہنے لگے لوگو گواہ رہنا سب تو آخری انسان میں آؤں جنہیں محبوب دے قدمہ تے ہاتھ لایا اے شرف میں نو ملے آئے اور کسے نو اے شرف نہیں ملے آ کمہ مٹی پا دیتی گئی ہے قبر مبارک بنا دیتی گئی ہے بار تشریف لے آئے نے تے سیدہ فاطمہ تو ذرا کھڑیا نے ذرا ازواج مطارات ایک نکر تے بیٹھی آنے سیدہ فاطمہ تو ذرا نے آواز دیتی ہے آنس مٹی پائے ہو جی اممہ جی مٹی پایا فرما جے دے تھوک بھی زمین تے نہیں سو گرن دیں دے لو آپ زمین تے نہیں سو گرن دیں دے آج مٹی پائے ہو فرمایا اممہ جی اس تو سوا کوئی گزارا نہیں سیدہ فاطمہ تو ذرا آپ دی وفات تو بعد 6 ماہ زندہ رہی نے کسی عورت نے بھی سیدہ فاطمہ مسکران دیا نہیں ویکھے اتنا غم لگے مصطفیٰ دا کسی عورت نے بھی سیدہ نو 6 مہینے مسکران دیا نہیں ویکھیا پوری امت روڈا تے مسکرا رہی ہے بنگڑے پا رہی ہے جشن منا رہی ہے یہ ہے ربیع الاول باراس مدینے کا یہ ہے بار ربیع الاول آل الحدیث کا اقول قولی ھذا